بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلو علیہ۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام تاریخ اسلام کی عظیم خواتین میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ناظرین، جیسا کہ ہم ہر روز کسی ایک ایسی عظیم خاتون پہ بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، جنہوں نے حق کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، جو مشکلات کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو گئیں، ہم ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ ان خواتین کو خراج عقیدت پیش کر سکیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ آج ہم جس عظیم شخصیت پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، ان کو لقب خود رب العزت کی ذات دیتی ہے۔ آپ کا نام ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے، آپ کا مشہور لقب ام المساکین ہے۔ آپ وہ خوش قسمت زوجائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کا نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے خود پڑھایا تھا۔ آپ کی شخصیت پہ، آپ کے شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان پہلوؤں پہ بات کر سکیں جو کہ آپ کو بہت کم سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ام المساکین، ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت پہ بات کرنے کے لیے سچ ٹی وی کے پینل پہ ہمیشہ کی طرح بہترین اسلامک سکولرز موجود ہیں۔ ہماری سب سے پہلی مہمان سکولر، ریسرچ بیس سکولر ہیں۔ آپ ان کو پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے ملک کی نامور سکولر محترمہ راضیہ نوید صاحبہ، میم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دوسری مہمان سکولر درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے بیشتر پروگرامز کا حصہ بنتی رہتی ہیں، محترمہ ڈاکٹر فرحانہ صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ راضیہ صاحبہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ ام المومنین، جب یہ ام المومنین کا تاج آپ کے سر پہ آ گیا تو باقی آپ کی فضیلتیں، باقی آپ کے اوصاف، وہ سب ایک طرف، اور جیسے ہی لفظ ام المومنین آتا ہے ہماری روحیں، ہم لوگ سراپا ادب ہو جاتے ہیں۔ آپ کا حسب، نسب، آپ کس خاندان سے تھیں، ہمیں ام المومنین کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ ناہیدہ آج کے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ یقیناً سچ ٹی وی چینل کی جانب سے یہ ایک نذرانہ عقیدت ہے، ہم سب کی طرف سے ایک نذرانہ عقیدت ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ کی ذات مبارکہ کے لیے، کہ یقیناً ہم ان کی تعریف و توصیف بیان کرنے کا، ان کی بارگاہ میں جو ہم ہدیہ عز و نیاز پیش کر رہے ہیں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن یقیناً میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا آپ سلام اللہ علیہا کی ذات پر گفتگو کرنا، آپ کے فضائل بیان کرنا، خصائص بیان کرنا، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ نے سیدہ زینب بنت خزیمہ کے خاندانی جو ایک ان کا جو حسب نسب تھا، خاندانی وجاہت تھی، وقار تھا، اس حوالے سے سوال کیا، تو آپ دیکھیے کہ سیدہ زینب جن کے والد محترم کا نام جو ہے وہ خزیمہ بن حارث، اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ ہند بن عوف تھا۔ آپ کو جو ایک خاصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ 21ویں پشت میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ یعنی اور ایک اور جو آپ کو خاصیت حاصل ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے، لیکن واحد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہوئے، تو آپ بھی جو ہیں
وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس سبحان لحاظ سے اللہ۔ آپ جو ہیں وہ ہاشمی بھی ہیں، ہاشمی تو بھی یوں ہیں، آپ بالکل۔ دیکھیں کہ شروع سے ہی وہ پاک نسب، وہ پاک ایک خاندان جو ایک سلسلہ نور سرکار صلی چلا آ رہا اللہ تھا، علیہ وسلم کا تھا، بالکل۔ اسی پاک خاندان سے تعلق جو تھا وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے تھا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ سیدہ زینب کے اندر کیونکہ وہ نور، اس نور کی چمک موجود تھی، یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان جو نبوت آپ نے فرمایا تھا، اس کے فوراً بعد ہی سیدہ نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ کیا بات ہے، مطلب آپ کا شمار السابقون الاولون میں بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسا وقت کہ جس میں عورت کے پاس کوئی ڈیسیجن پاور نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی ڈیسیجن کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے، لیکن سیدہ کی جرت کو بھی دیکھیں، آپ کے اس کانفیڈنس کو بھی دیکھیں کہ ان حالات میں جب کہ اسلام قبول کرنا لوگوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اور وہ اذیتوں کا شکار ہو جاتے، وہ مشکلات ان کے لیے کھڑی کر دی جاتی تھی، اس وقت میں بھی سیدہ کا عمل کیا ہے کہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان پر اسلام کو بہت قبول خوب آپ کیا۔ نے آغاز فرمایا کہ سیدہ حق شناس تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ آپ کا ایک لقب ہے ام المساکین، آپ بچپن سے ہی آپ کے اندر جو تھی وہ سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ آپ کا جس خاندان سے تعلق تھا وہ مکہ کا جس کو ہم کہتے ہیں نا سپر ایلیٹ کلاس، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کا جو یہ وصف تھا، بجائے اس کے کہ ہم نے دیکھا کہ عمرہ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی عادات مختلف ہوتی ہیں، لیکن سیدہ کا جو وصف تھا آپ کی سخاوت تھی، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جس طرح کہ میڈم نے بات شروع کی ہے اور جس طرح کہ یہ نسب کا سلسلہ بیان ہوا ہے، یہ جو تعلق ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ، اور جس تعلق کا ذکر آپ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارک سے اس کا سلسلہ تھا، تو یہ جو شخصیات ہوتی ہیں یہ عام شخصیات نہیں ہوتی، یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ اس عمر میں باقی لوگ یہ کر رہے تھے تو یہ خاص اللہ کی کرم نوازی اور ان کا انتخاب ہوتا ہے کہ یہ شخصیات جو ہیں وہ اس نبوت کا حصہ ہوتی ہیں جس میں عطا کرنا ہوتا ہے، لینا نہیں ہوتا۔ تو ان کے بارے میں جو ہے وہ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے یہ اپنی نوعمری میں ہی تھیں کہ یہ دینا جو ہے ان کا ایک وصف تھا، اور یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ پورے عرب میں ان کو ام المساکین کے خطاب سے جانے لگیں۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ یہ ابھی اپنی نوعمری میں ہی تھیں، یعنی ابھی اپنے یعنی لڑکپن میں ہی تھیں، 17-18 سال کی عمر میں، کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جو غلام ہے اس پر جو ہے اس کا آقا تشدد کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنی جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ لے کر گئیں اور ایسے غلاموں کو آزاد کروایا، اور ان فقراء کو اور ان مساکین کی خدمت میں لگ گئیں کہ جو کہ اس معاشرے میں، ان معاشرے کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ تو یہ دلجوئی کا عمل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص وصف ہے، اور جو انبیاء کرام کا ایک خاص وصف ہے کہ وہ اس معاشرے کے جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال اور ان کے ساتھ ایک رغبت رکھتے ہیں، اور یہ خاصیت ان میں موجود تھی جس کی وجہ سے پورے معاشرے نے ان کو یہ ام المساکین کا لقب ام المومنین سے پہلے عطا کیا۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں، اور جو ہمارے لیے آج کی جو نئی نسل ہے کہ جہاں پر ہم صرف رائٹس کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، لینے کی بات کرتے ہیں، یہ شخصیات ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ذات میں یہ اللہ کی ذات نے ہمارے لیے مشعل راہ بنائے ہیں، یہ نوجوان ہمارے لیے مشعل راہ بنے، اپنی نوجوانی سے لے کر اپنے اس جو ہے خانہ نبوت میں داخل ہونے تک، یہ ان اوصاف کا خاص مجموعہ ہے کہ جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اور حضرت زینب جو ہیں ان کا ایک خاص جو ایک مقام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خدا سے شناسائی تھی، اور ان کی جو اللہ کی ذات کے اوپر توکل تھا، جس طرح کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جیسے ہی ایمان کی شمع ان تک پہنچی انہوں نے سب سے پہلے اس کو قبول کیا۔ تو یہ گھرانہ ہی ایسا تھا کہ یہ جس میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گھرانے کے ساتھ ایک خاص محبت اور عقیدت کا رشتہ تھا، اور
جس طرح کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ 8 بہنیں تھیں، اور جب ان کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس چیز پہ فخر کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پہ فخر کرتی ہوں کہ میں جو یہ میری بیٹیاں ہیں یہ ایسے، کیونکہ حضرت میمونہ بھی ان کی بیٹی تھی تو وہ بھی ان کی بہن تھیں، تو وہ بھی بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور اسی طرح ان کا جو جی بالکل آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ کی شخصیت پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. ابھی ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک. جی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت پہ کہ آپ کا حسب نسب جیسا پھر کوئی حسب نسب بھی نہیں، آپ کا تعلق اسی سلسلہ نور سے ہے کہ جس سلسلہ نور سے تعلق ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ، تاریخ میں ان کے 2 نکاح آتے ہیں. وہ نکاح کس کے ساتھ تھے اور کس طرح سے آپ حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت بنی، ہمارے ناظرین کو بتائیں. ناہیدہ آپ دیکھیے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کا جو پہلا نکاح ہے وہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو مکہ میں ہی ہوا تھا. جس طرح سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا تھا، اسی طرح سے ان کے شوہر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی السابقون الاولون میں ہوتا تھا. یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق لوگوں تک پہنچائی تو سب سے پہلے اس کے اوپر لبیک، یہ بدری صحابہ میں سے بھی ہیں نا؟ بالکل اس میں سے بھی ہیں، تو سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے ہیں. پھر آپ دیکھیں جب شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے خاندان کو اور بنو ہاشم کو جو ہے وہ معصور کر دیا گیا تھا، تو اس میں بھی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. ظاہر سی بات ہے وہ موجود تھے، تو وہیں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھی وہ وہاں پر موجود تھیں. ان تمام مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کو انہوں نے وہاں پر فیس کیا تھا. پھر آپ ان دونوں کی یعنی جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق اور دیوانگی کی حالت دیکھیں کہ جب ہجرت مدینہ کا حکم آیا تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی مدینہ میں، اپنا سب کچھ یعنی مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر. ہر روز جب بات کرتے ہیں مشکلات پہ، ہجرت کی جب بات آتی ہے تو یہ کہنا بڑا آسان ہے، ہم لوگ تو سب جسٹ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، تو یہ جو اس وقت کے لوگوں نے کیا تبھی تو تاریخ میں ان کا نام جو ہے وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھا گیا. آپ اس چیز کو تھوڑا سا یعنی اگر ہم امیجن کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہم نارملی جو لوگ جابز بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی دیکھیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. کہاں یہ کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی ایک پرآسائش زندگی چھوڑ کر آپ جو ہیں وہ کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں جہاں پر آپ نے زیرو سے سٹارٹ لینا ہے. تو اس پر تو یقیناً یہ تمام ہستیاں سیلوٹ کی مستحق ہیں. ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اتنے برے حالات کے اندر انہوں نے ہجرت کی. اور یقیناً جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے ساتھ محبت ہو جائے، جب ایمان اتنا کامل اور اتنا طاقتور انسان کے اندر ہو جاتا ہے، تو پھر شاید یہ بہت بڑی قربانی بھی ایسی بڑی ہستیوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. بالکل بالکل. آپ نے جیسے کہ ہم نے نکاح کے حوالے سے بات کی، تو ان کے جو شوہر ہیں حضرت عبیدہ، انہوں نے غزوہ بدر میں شریک ہوئے. اور سب سے جو اہم واقعہ اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جب کفار کی طرف سے شیبہ، عتبہ اور ولید، یہ 3 لوگ مبارزت، کیونکہ پہلے اس دور میں مبارزت کا مطلب یہ ہے کہ 1 to 1 مقابلہ، وہ جب ہوتا تھا یہ 3 لوگ آئے تو عرب کے جو مکہ کے اور جو انصار اور مہاجرین میں سے جو نوجوان تھے وہ لوگ 3 لوگ مقابلے کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حسب و نسب کے اعتبار سے ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے کے بھیجیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں نظر انتخاب کس پر پڑی؟
सैयदना सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर, शेर खुदा हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर, और तीसरी शख्सियत जो थी वो हज़रत उबैदा थे। आपने इनसे फरमाया कि जाइए और इनका मुकाबला कीजिए। अब हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने और शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो उनके मुकाबले पे दो लोग थे, उन्होंने उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। लेकिन हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और वलीद के दरमियान जब मुकाबला हुआ तो इन्होंने उनको ज़ख्मी किया और उसने इनको ज़ख्मी किया, और उसी दौरान आपका जो पाँव मुबारक था वो शहीद हो गया। अब वहाँ पर आप देखें कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का जो रोल था कि वो उस ग़ज़वा में मौजूद थी, और वहाँ पर वो जहाँ पर उनके शौहर मैदान जंग में लड़ रहे थे, वो ज़ख्मियों की मरहम पट्टी भी कर रही थी और उनको पानी भी पिला। अच्छा, इससे ये भी जाहिर होता है कि आप तिब की भी माहिरा थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब वहाँ से ये लोग वापस आए हैं और मकाम सुफरा के मकाम पर पहुँचे तो फिर हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहाँ पर विसाल हो जाता है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन करते हैं और उनको उसी मकाम पर दफन किया जाता है। और उसके बारे में नाहिदा हमें एक रिवायत मिलती है कि बाद में उस मकाम से कभी कह दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा के साथ गुजर हुआ तो वहाँ से ना खुशबू के हुल्ले फूट रहे थे। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया, या रसूलल्लाह यहाँ कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि यहाँ पर खुशबू के हुल्ले फूट रहे हैं? तो आपने फरमाया कि तुम्हें याद नहीं कि इस मकाम पर हमने हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दफन किया था। अच्छा, उनका जिस्म अक़दस यहाँ पर मौजूद है, जिसमें क्या हैरत की बात है कि यहाँ से। अच्छा, दूसरा निकाह जो है वो आपका हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश से होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से निकाह हुआ, और ये ज़ैनब जहश जो बिनते जहश हैं, ये उनके भाई हैं। बिल्कुल। अच्छा। और आप उसमें देखिए कि ये जब निकाह होता है तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये भी यानी एक एजाज़ हासिल है कि आपके दूसरे शौहर भी जो हैं वो ग़ज़वा ओहद के मैदान में शहीद होते हैं, और उनका भी शौक़ शहादत देखें कि शहादत से एक रात कबल वो ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह पाक कल मेरा किसी ताकतवर बंदे से मुकाबला हो, मैं उससे लड़ूं, वो मुझसे लड़े और फिर वो मुझ पर गालिब आ जाए और वो मुझे शहीद कर दे, और फिर मेरे नाक और कान को काट दिया जाए, मुसला बना दिया जाए। मैं इसी तरह से तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, और फिर तू मुझसे पूछे कि ए अब्दुल्ला ये तुम्हारे नाक और कान को किसने काटा? अल्लाहु अकबर। बिल्कुल समझे कि उनकी वो दुआ कबूल हुई। अच्छा। दूसरे दिन आपको शहीद किया गया, नाक और कान को काटा गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और फिर यकीनन उनकी ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। और आज हम जब देखते हैं आप मकाम ओहद पर जाएं तो आपको 3 कब्रें मिलती हैं एक 4 दीवारी के अंदर। तो आपको ये भी एहसास मिला कि सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने एक ही कब्र के अंदर वहाँ पर जो है वो दफन किया। बेशक ऐसी 2 अजीम हस्तियों के बाद फिर अल्लाह पाक ने ज़रूर आपको जो है वो बहुत बड़ा फल देना था सब्र का। अब आप जिस अजीम निकाह में, जिस अजीम रिश्ते में आप उस बंधन में बंधने जा रही हैं, हुज्रे मुस्तफ़ा की जीनत बनने जा रही हैं, हमारे नाज़रीन को जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ निकाह होता है आपका, उसका बता दें। इससे पहले जो ये वाक़या इन्होंने नरेट किया मैडम राज़िया ने, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार कैसा रहा। वो किरदार जो था वो लेकर गया खाना नबूवत की तरफ, और वो किरदार ये था कि जब इनके पहले, जैसे आपने बयान किया कि जैसे शैब अबी तालिब के अंदर सब्र और इस्तकामत हम जो देखते हैं, ये इनके किरदार की एक खूबी थी, और इनके किरदार की एक ऐसा निखार था कि जो कि इंसान को डेवलप करता है, जो कि इंसान को ग्रूम करता है एक बड़ी मंजिल की तरफ। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक वो सरापा अख़ुवत और वो सरापा रहनुमाई है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी शख्सियात का साथ नसीब हो और ऐसी शख्सियात उस ज़ात मुबारक का हिस्सा बने, उस घराने का हिस्सा बने कि जो कि इंसानी ख़साइस से बहुत आला ख़साइस में हो। इस वजह से अगर आप देखते हैं कि सैयदा की जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर, कि जब इनको उहद के मुकाम पर ये ख़बर मिलती है कि अब्दुल्ला बिन जहश की जो है वो शहादत हो गई है, तो ये सब्र के साथ मुस्कुरा पड़ती हैं। अल्लाह, यानी कि किसी और को इस तरह की कोई ख़बर मिले कि कोई शहीद हुआ है और दूसरा हस्बैंड शहीद हुआ है, तो वो यकीनी तौर पर मायूसी
یہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ آخر آزمائشیں ہیں تو کب تک ختم ہوں گی، لیکن ان کا جو صبر و استقامت ہے اور ان کی جو اسلام کے لیے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے جو ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ ہے کہ یہ مسکرا پڑی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پر شکر گزار ہوں کہ جو ہم سے امید تھی وہ پوری ہوئی، یعنی کہ ہماری جان ہمارے پاس تھی اور وہ بھی ہم نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں علم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھجوایا، اور سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنا آپ کی سپرد کرتی ہوں، جیسے آپ کا حکم ہوگا ویسے ہی میں کر لوں گی۔ مزید بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ام المومنین آپ کی پرسنالٹی پہ بات ہوگی، ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک۔ جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کی، کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی طرف پیغام نکاح بھیج دیا اور حجرہ مصطفیٰ کی آپ ملکہ بن گئی، شہزادی بن گئی، اور یہ جو تاج آپ کے سر پہ سج گیا، اب اس کے بارے میں اور بہت کم عرصہ آتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں، ایک لمحہ بھی بہت ہوتا ہے، تاریخ میں 10 ماہ یا 6 ماہ کا ذکر آتا ہے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ جو ایک ٹائم پیریڈ تھا، اور سب سے بڑھ کے کہ حضور نے آپ کا جنازہ پڑھایا، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ناہیدہ آپ دیکھیے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو حرم نبوی میں یعنی 5ویں نمبر پر آپ سمجھیں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے پیغام نکاح بھی خود بھیجا، ان تمام مصائب کو دیکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے پہلے 2 شوہر کھوئے اور وہ شہید ہوئے، اسلام کی خاطر شہید ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس آئے تو آپ دیکھیں کہ تقریباً 70 کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا، سیدہ کو بھی دیکھا کہ وہ کس کرب میں، کس دکھ میں مبتلا ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے پیغام نکاح بھیجا، جس کو آپ نے بخوشی جو ہے وہ قبول کیا۔ تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ سلام اللہ علیہ کے لیے بہت بڑا انعام تھا اس صبر کے لیے جو انہوں نے پوری زندگی اختیار کیا تھا۔ پھر دیکھیں ہمارا قرآن مجید کہتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی بات ادا نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی نہیں کی جاتی۔ تو یہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں تھا، بلکہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ خود رب تعالیٰ کا انتخاب تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بالکل۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ 3 ماہ سے لے کر تقریباً 8 ماہ یا 10 ماہ جو ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں انہوں نے گزارے تھے، اور یقیناً آپ دیکھیں جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں حالت ایمان میں ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے تو وہ ایک عام شخص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیتا ہے۔ کہاں یہ کہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 ماہ جو ہیں، کئی ماہ جو ہیں وہ آپ کی صحبت میں، آپ کی سنگت میں، آپ سے گفتگو کرتے، آپ سے تربیت لیتے، آپ کو سنتے جو ہے وہ گزارے ہوں گے، تو آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یقیناً جو ہے اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید خود اس پر گواہ ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو، تم تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہو، تم تو بڑی عظمت والی ہو۔ اب یہ پورا جو میں سمجھتی ہوں 8 مہینے کا ٹائم تھا، اور اس میں ہمیں ذکر یہ ملتا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو حجرہ بنایا گیا، آپ کے ایک طرف جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور ایک طرف حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے حجرہ مبارک وہاں پر تھا، لیکن ریلیشن شپ آئیڈیل تھے، ریلیشن شپ آئیڈیل تھے کہ ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال۔ اور پھر ناہیدہ میں ایک چیز کو یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو پیغام نکاح بھیجا تو آپ دیکھیں آپ نے اس وقت کی جو رسومات تھیں، روایات تھیں، ان کو اپنے پیروں تلے روندا کس طرح سے کہ آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھیں تو ایک بیوہ عورت کے لیے نئی زندگی شروع کرنا، ایک متعلقہ کے لیے نئی زندگی شروع کرنا کس قدر ناممکن سی چیز لگتی ہے، بڑی معاشرتی بیماری کی طرف آپ توجہ دلانے جا رہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ان کو اپنے عقد نکاح میں لیا۔ تو ہمارے لیے یہ چیزیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہیں کہ صرف جو آسان سنتیں ہیں ان پر عمل نہ کریں بلکہ ان چیزوں کو بھی دوبارہ سے زندہ کریں، ایک عورت کو ایک عورت ہونے کا حق دیں، اس کو جینے کا حوصلہ دیں، اس کو ہمت دیں۔ یہ نہیں کہ جو بیچاری ہمت کرتی بھی ہے اس کے بھی ہم بعض اوقات اس کو ایسا نفسیاتی قسم کا بنا دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے قابل بھی نہیں رہتی ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ آپ نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ان کی زندگی کے آخری ایام تھے اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا تھیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وصال فرمایا، اور دوسری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ تو کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب وصال ہوا تو اس وقت ابھی نماز جنازہ جو تھی اس کے احکام نہیں آئے تھے، تو اس حوالے سے جو پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کو یہ اعزاز، واحد یہ ہستی ہیں جن کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ بھی پڑھایا، ان کو اپنے دست مبارک سے جو ہے ان کو قبر میں اتارا، پہلے خود قبر میں اترے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں اترے ہوں پھر اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، اور کن خوشخبریوں کے ساتھ سیدہ زینب طریقے سے آپ نے جو ہے یہ اپنی پوری بات کو مکمل کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سیدہ کپڑوں کو رنگنے کا کام بھی کرتی تھی، آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں، اس واقعے کی طرف لازمی توجہ دلائیں کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ پورا بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین جو ہیں وہ ہم ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ زہد و تقوی اور دین اور محبت اور معرفت خداوندی کی طرف جس طرح ان کا رجحان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنی بھی ازواج مطہرات اور ان نیک خواتین کو دیکھتے ہیں، یہ معاشری طور پہ بھی یعنی معاشرتی طور پہ بھی اتنی ہی ایکٹیو ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ ان کا ایک خاص وصف تھا کہ ایک مرتبہ یہ جو ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ مدینہ کی خواتین کے ساتھ مل کر اور کوفہ کی بھی کچھ خواتین تھیں ان کے ساتھ مل کر، تو یہ جو ہے وہ اپنے لباس کو سرخ رنگ کر رہی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا اور چلے گئے۔ تو انہیں دیکھیں کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ایک اشارے کو کتنا یہ معروف تھی ان سے کہ انہوں نے یہ جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور یہ ہے صحابی اور صحابیات کی شان، وہ انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ارشاد فرمائے، کوئی بات ان کے کال میں آئے یا کسی چیز کو۔ بہت بڑا رول ماڈل آج کی خاتون کے لیے بھی ہے، آج کی جو بیویاں اسپیشلی جو ہمیں سن رہی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ محبت کی انتہا یہ دیکھیں جس کو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں کتنا پتہ ہے، اور یہ وہ عقیدت اور یہ وہ محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک اشارہ جو ہے وہ صحابے اور صحابیات کے لیے بہت بڑا حکم جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا اور چلے گئے، کچھ بھی نہیں کہا، تو سیدہ سمجھ گئیں، وہ یہ سمجھ گئیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کا عمل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی رسول کے گھر کے اوپر ایک مینار سا بنا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، بس اتنا فرمایا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں آئی، بالکل ان کو پسند نہیں ہے۔ اچھا راضیہ صاحبہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اور اسپیشلی ہماری خواتین کو، ینگسٹرز کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ سیدہ کا جو صبر و استقامت تھا، اور سب سے بڑھ کے آپ کا زہد، تقویٰ، اور جو حالات بھی ہم نے ڈسکس کیے، اس میں کوئی عام خاتون ہوتی تو اس کا تو وہ صبر جو ہے وہ جواب دے جاتا سیریسلی، لیکن سیدہ کا صبر و استقامت، اور یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ میسج دیں ہماری خواتین کو، اور اسپیشلی ہماری جو ینگ جنریشن آپ کو سن رہی ہے۔ ناہیدہ، دو چیزیں ہمیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے بہت کلیئر اور واضح انداز میں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ
کہ غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق، ایک ایسا تعلق جس میں لینے کی نہیں دینے کی بات ہے، ان کو کھلانے کی بات ہے. یہی وجہ کہ ام المساکین بنی. اور پھر مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس ام المساکین ہونے نے ہی آپ کو ام المومنین کے درجے پر پہنچا دیا. تو ہمیں آج اس امر کی ضرورت ہے، چاہے نوجوان نسل ہو، ایک گھریلو خاتون ہو، کوئی مرد ہو، کہ معاشرے میں اس وقت جو غربت ہے، معاشرے میں اس وقت جو ایک یوں سمجھیں کہ محرومی ہے، ہمیں اس کو اوورکم کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ سیدہ کی ذات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو میسج دے دیں. جی، دو اسپیکٹس میں، جیسے میڈم بتائیں تھی، دو اسپیکٹس میں. ایک تو نوجوانوں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبر، یعنی کہ جو بھی مصائب اور جو بھی آپ کے سامنے چیلنجز آتے ہیں اس پہ آپ صبر و استقامت کریں. اور دوسری یہ ہے کہ اپنے جو آپس کے ریلیشن شپس ہیں اس کو کس طرح مضبوطی اور کس طرح محبت کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، مضبوطی سے ان کو قائم و دائم رکھنا ہے. آپ دونوں گیسٹس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا، آج آپ کی شخصیت پہ ہم نے کوشش کی کہ کچھ احاطہ کر سکیں. بے شک ہمارے الفاظ جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں ایسی شخصیات کی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی. ہمیں اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان عظیم خواتین کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر سکیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.